مرحبا مریم الہی دنیا نیوز. پہلے تو یہ کہ آپ نے اس حوالے سے جس سے ابھی بات کی اس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو فیصل واڈو صاحب کی پریس کانفرنس اور دوسرا کہ آپ نے گڈا پور صاحب کے بارے میں اس کو ریویل کیا ایکسپوز کیا. اس کے بعد ڈو یو پلان ٹو اریسٹ عمران خان اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ. دوسری چیز سر آئی ہیو اے فیو کوشچنز اراؤنڈ دس ارشد شریف سیناریو. پہلی بات تو یہ کہ سر جو پرائم منسٹر کو اور جو لیٹرز وہ دیگر اداروں کو لکھتے رہے جس میں پریزیڈنٹ کو بھی میں نے خط لکھا پریس میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ تھریٹس بھی ہوتی ہیں جو آن ریکارڈ ہے, ان کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں نے بتایا کہ جی مجھے تھریٹس ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کیا میجرس تھے یہ میں کہوں اباؤٹ اٹ. دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں بارہا مبینہ طور پہ مطلب آپ نے لیج کیا انہیں کہ عمران خان اینڈ Mr. Salman Iqbal, they have some sort of involvement. Sir, what grounds can you say that when there is no actual commission made, no findings? میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں. ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں, وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ. بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں. ان سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گی. میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اسپیسیفک ارشد شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہاؤ دیٹ ہیپن اس سے متعلق جو ہے میں آپ سے علیحدہ بیٹھوں گا اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے, اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے, جو ایویڈنس جو ہے وہ ملی ہے, جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو, یہ کریں چیلنج اس کا. ابھی جو ہے وہ فرض کر کے ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے, اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے, بندوقیں کہاں سے لے رہا ہے, لائسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے, اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر اس طرح کے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں جو ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لا انفورسنگ ایجنسی سے متصادم ہوں گے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے. یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرا دیں گے تو تصادم جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہوگا, اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے, اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں. جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی. لاشیں گرانے کے لیے یہ علیحدہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی سازشیں پہلے ان کی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. جی وہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ بیٹھوں. جی میں نے تو کہا ہے کہ علی امین گڈا پور اگر یہاں اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو اریسٹ کر چکے ہوتے. اس وقت وہ وہاں کے پی کے میں ہے. میں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے کہا کہ اس کو اریسٹ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے فرض سے جو ہے وہ غفلت برتیں گے, اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. سر علی امین گڈا پور سے جو بات شخص کر رہا ہے اس کا نام آپ کو معلوم ہے, اسد خان نام ہے, تو اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی. تو کیا بطور وزیر داخلہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بلاسٹ ہو, کب وہ گولیاں چلائے تو اس وقت گرفتار کیا, جب آپ کے پاس نام موجود ہے تو وہ ہے؟ نہیں دیکھیں وہ جی دیکھیں نہیں دیکھیں بالکل پہلے روکیں گے.
پہلے ریئیکٹ کریں گے، لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن ایئر نہ کیا جائے۔ باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو بے نقاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں، جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے تو جو ہے یہ ایک پرامن اور ایک سیاسی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے رانا صاحب، آپ کا ایک 19 گریڈ کا افسر ہے لاہور کا ایس پی، وہ آپ کی بات فیڈرل سروس کا وہ بات نہیں مانتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں صوبوں کو لکھا ہے، ایک تو ان کا رسپانس کیا ہے، کوئی جواب آیا ہے؟ اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صوبوں کا پچھلے چند ماہ کے دوران ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے دونوں صوبوں کی انتظامیہ کے حوالے سے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی خاموشی ہے 2-3 دن سے ان کی طرف سے، ان کا کیا ریئیکشن ہے اس اوورآل؟ دیکھیں اب فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات، پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، رولز اور قانون میں درج ہیں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے، تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لیے بندوقیں تو اکٹھی نہیں نہ کرنی، ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے، نوٹس دینا ہے، جو کوئی کارروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور جہاں تک آپ نے چوہدری پرویز الہی کا کہا ہے کہ وہ 2-3 دن سے جو ہے وہ خاموش ہیں، تو گجرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مجھے ادروائز میسیج دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور وہ چوہدری پرویز الہی کے نوٹس میں ہوگا، اور انہیں بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہ عمران خان جو ایک فتنہ ہے، یہ اپنے فتنے کو جو ہے وہ بام عروج پر پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ جو ہے وہ آزمانے کو اور جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کو تیار ہے۔ یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، تمام پولیٹیکل جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے کہ اب اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذوالقرنین صاحب ایئر وائز۔ رانا صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کی سربراہی میں کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ دیکھیں، میری کنوینرشپ میں جو 11 یا 13 بندوں کی، 13 رہنماؤں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ تمام صورتحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان 13 جو رہنما ہیں ان کی رہنمائی کو حاصل کر کے جو ہے وہ اس بارے میں جو بھی اب ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ میں پورا کروں۔ اور یہ سارے ہی بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب اسی دوران ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ دورے پہ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کمیٹی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس فتنہ مارچ کی جو ہے وہ کے مضمرات جو ہیں ان میں جو بھی معاملات، کسی قسم کا بھی جو بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو جو ہے وہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے، اور کمیٹی جس طرح سے رہنمائی کرے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ باقی آپ نے بات کی کہ مذاکرات کی بات، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ یہ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ
کے لیے جائیں گے. 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ خود کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہم الیکشن پہ بات کرنی چاہتے ہیں. اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ سیاست میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے. تو اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گھبرا گئے ہیں, یہ بالکل جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے اس لیے جو ہے وہ آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی. بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے. کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی. یہ جب بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے اوپر درپے ہیں, تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتے. آخری سوال ذوالفقار برمانی, ٹائم نیوز. رانا صاحب, یہ امین گنڈا پور کی جو آپ نے آڈیو سنائی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم گرفتار کریں گے تو کہا جائے گا کہ لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں شاید کہ پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت کچھ کرے. تو اس کا مقصد ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ریلکٹنٹ ہے, وہ واضح نہیں ہے کہ ساری صورتحال. نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی حدود میں اس بات کا بہت مؤثر انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے یہاں پہ آ کے مسلح ہو یا غیر مسلح ہو وہ نہ ٹھہرے. اس کی ہم پوری جو ہے وہ بلکہ ان آبادیوں کا جہاں پہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے ان کی بھی ہم کومبنگ کر رہے ہیں, اور اس بارے میں مکمل جو ہے وہ سیکورٹی الرٹ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کے پی کے کی حدود میں ہے, وہاں کی جورسڈکشن میں ہے یا پنجاب میں ہے, تو پھر سب سے پہلا ہمارا فرض یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو, یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایکشن کر سکتی ہے. ایسے لوگوں کو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی گرفتار کر سکتی ہیں, لیکن اس سے پہلے آئین کا, قانون کا, سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہا جائے کہ وہ یہ عمل کرے, کیونکہ یہ بندے ان کی جورسڈکشن میں ہیں. اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے, اس میں کوئی تذبذب والی بات نہیں. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتھے کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی قیمت پہ نہ معاف کیا جائے گا, نہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رعایت دی جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو جی.